بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. شروع اگلا باب ہے باب احیاء المواد. احیاء المواد. وعن عروة رضی اللہ تعالی عن عروة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: من عمر ارضا لیست لأحد فهو احق بها. قال عروة وقضى به عمر في خلافته. رواه البخاری. یہ ہے احیاء المواد. اس کا مطلب کیا ہے؟ بنجر اور لاوارث زمین کو زندہ کرنا، آباد کرنا. غیر وارث، لاوارث بنجر زمین کو آباد کرنا. آباد مکان بنا کر کے، اسی طرح سے باغات لگا کر کے، کنواں کھود کر کے، کچھ زراعت اور کھیتی بنا کر کے، اس کو کہا جاتا ہے آباد کرنا. وہ مکان کے ذریعے آباد، کنواں کے ذریعے آباد، حوض اور پانی کے ذریعے آباد. اسی طرح سے آپ اس کے لیے باغات بنا دیں، وہاں کوئی کھیتی کرنے لگیں. جو جنگلی زمین لاوارث بنجر پڑی ہوئی ہے، اس کو آباد کرنے کا بیان. آیا اس زمین کا کیا حکم ہے اور وہ زمین کس کی ہوگی، کیسے کیا جائے گا، اس باب میں یہی ساری چیزیں بیان کی جائیں گی. پہلی حدیث ہے اس سلسلے میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد اور بھانجے ہیں، اور روایت کرتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا: من عمر ارضا لیست لأحد فهو احق بها. جس شخص نے کسی بنجر لاوارث زمین کو آباد کیا تو یہ اس کا مالک ہو جائے گا. زمین کسی کی وارث نے وراثت نہیں ہے، جنگل ہے، ویران ہے، بنجر زمین ہے، کسی کا قبضہ نہیں ہے. اگر کوئی انسان وہاں آ کر کے اس مسجد کو آباد کرے، اس زمین کو آباد کرے، وہاں کچھ مکان بنا لے، باغات بنا لے، کوئی کنواں کھود دے، اپنے کوئی کمپنی اور فیکٹری لگا لے، باغات درخت لگا دے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
تو جس نے آباد کیا وہی اس کا حقدار ہوگا، وہی اس کا مالک ہو جائے گا۔ لیکن زمینیں دو قسم کی ہونی چاہیے، ایسی زمین جو کسی کا قبضہ نہ ہو، جس پر کسی کا قبضہ نہ ہو، کسی کی ملکیت نہ ہو، کسی کے زمین سے کسی کے گھر کے سامنے جڑی ہوئی نہ ہو، عام بنجر زمین ہے، لاوارث پڑی ہوئی ہے۔ اگر کوئی انسان اس زمین کو آ کر کے آباد کر لیتا ہے، وہاں بس جائے یا باغا کھیتی وغیرہ کرنے لگے تو اس کی ملکیت ہو جائے گی، اسے کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا فَهُوَ حَقُّ بِهَا، وہ کسی اور کی نہیں ہوگی، جس نے آباد کیا وہی اس کا مالک بن جائے گا اور کوئی اسے چھین نہیں سکتا۔ یہیں سے ایک بہت بڑی چیز سامنے آئی، ایک تو یہ کہ اسلام چاہتا ہے کہ زمین آباد ہو، آباد کاری ہو، کھیتی باڑی سے کی جائے، اور پھر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، یہ اس کی ملکیت ہو جائے گی، جس نے آباد کیا اس کا مالک بن جائے گا، اس کی اپنی ذاتی چیز ہو گئی۔ پتہ چلا کہ اسلام میں ہر آدمی کی اپنی اپنی ملکیت ہوتی، مالک ہوتا ہے، گورنمنٹ اس کا مالک نہیں ہوتی۔ جیسے ایک تحریک چلی ہے کہ کمیونسٹوں کا کس کا ہے؟ ہاں یہ کیا ماؤ، ہاں یہ اسلام، انسان کی اپنی ملکیت ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ ہاں سب کیا ہے حکومت کی پراپرٹی بن جائے۔ یہاں اللہ کے رسول میں وہ اس کا حقدار ہے، وہ اس کا مستحق ہے، گورنمنٹ بھی اس کو بے دخل نہیں کر سکتی۔ یہ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رحمہ اللہ کہتے ہیں وَقَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ، عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے دور خلافت میں یہی فیصلہ کیا تھا، یعنی نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی، ابو بکر کے زمانے میں بھی، عمر ابن الخطاب کے زمانے میں بھی، اور آج تک یہی اصل میں اسلامی قانون ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ نقل کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی، نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من احیا ارضا میتتا فہو لہ، رواہ الثلاثہ وحسنہ الترمذی وقال روا مرسلا وهو كما قال۔ سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احیا ارضا میتتا، جس نے کسی میتا یعنی بنجر لاوارث زمین کو جس نے زندہ کیا یعنی آباد کیا، فہی لہو، یہ اسی کی ملکیت ہوگی۔ اس حدیث کو ثلاثہ نے روایت کیا، یعنی ابو داؤد، ترمذی اور نسائی، اربعہ نے نہیں۔ اگر ابن ماجہ بھی روایت کرتے تو کیا ہو جاتے ہیں؟ اربعہ، ثلاثہ ہے۔ وقال، اور امام ترمذی نے کہا حسن ہے، اور قال، اور یہ بھی کہا روی مرسلن، اور یہ حدیث مرسل بھی مروی ہے، وہ کما قال۔ اور صحابی کون ہے روایت کرنے والے، اس کے اندر اختلاف ہے۔ کسی نے کہا
जाबिर बिन अब्दुल्ला हैं, किसी ने कहा उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं, किसी ने कहा अब्दुल्ला इब्न उमर हैं, लेकिन ज़्यादा राजे यही है कि इस हदीस के रावी जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा है। यानी हदीस मौसूल हो गई ना, सहाबी आ गए। इस हदीस में भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही फैसला किया कि जिसने भी कोई ज़मीन बंजर लावारिस ज़मीन को आबाद किया, चाहे वहाँ मकान बना लिया या इहाता घेर करके अपना कब्ज़ा कर लिया, तो ये उसकी हो जाएगी। और तकरीबन अक्सर अहले इल्म के नज़दीक, जमहूर के नज़दीक, हुकूमत से इजाज़त लेने की भी ज़रूरत नहीं है। यानी जो हाकिम वक्त होगा उससे इजाज़त लेने की भी ज़रूरत नहीं है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं नहीं, जब तक हुकूमत से इजाज़त ना ले ले तब तक उसकी मिल्कियत नहीं हो सकती, लेकिन जमहूर कहते हैं ऐसा नहीं है। तामीर का मतलब उन्होंने बताया कि उसको आबाद करना, चाहे किसी भी जरिए अपना कब्ज़ा कर ले, रहने लगे या कुछ और बना ले उसको, तो ये शरअन जायज़ है, इसमें कोई मुद्दा का कोई हरज नहीं है। अगली हदीस है हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की। कहते हैं अन्ना सअब बिन जस्सामा अल-लैसी रज़ियल्लाहु अन्हु अख़बरहु अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला हिमा इल्ला लिल्लाहि व लिरसूलिही। हिमा, हिमा चरागाह, चरागाह सिर्फ अल्लाह के लिए होगी और रसूल के लिए होगी। रवायत किया इसको इमाम बुखारी ने। क्या मतलब है? मतलब ये है कि पुराने ज़माने में इस्लाम से पहले एक जाहिलियत में अरबों पर एक रस्म मौजूद थी कि आदमी जंगल में या पहाड़ों में कहीं घास कोई चारा रहता और वहाँ उस ज़मीन पर वो कब्ज़ा करना चाहता, अपने बकरी अपने जानवरों की चरागाह बनाना चाहता था। कहते हैं वो कुत्ता लेकर के ऊपर चढ़ जाता, या जहाँ ज़मीन पर कब्ज़ा करना है कुत्ता आवाज़ लगाता तो कुत्ते की आवाज़ जहाँ तक जाती थी ये था कि ये मालिक हो गया, क्यों? इसके कुत्ते की आवाज़ यहाँ तक पहुँच गई। ये जाहिलियत का एक आम दस्तूर था और वो उस पूरे ज़मीन का मालिक होता। किसी का जानवर वहाँ जा नहीं सकता था, कोई वहाँ के दरख्त के पत्तों को तोड़ करके बकरी को नहीं खिला सकता था। हेमा कहते चरागाह को, चरागाह समझते ना, जानवर घास जहाँ चारा हो, जंगलों में बड़े बड़े होते हैं, जंगल होते हैं, जंगल के साथ बंजर ज़मीन होती है, वहाँ बहुत तो लोग अपना जानवरों को लेके चले जाते हैं, वहीं फ्री में खाते पीते हैं, तो उसको चरागाह कहा जाता है। हमारे और आपके यहाँ तो एक जंगल होता है, पूरे इलाके के लोग वहाँ जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं होती। लेकिन खेत हो, और खेत में भी आम तौर पर देखते हैं जब ये आम फसल का वक्त नहीं रहता तो फसल नहीं हो रही, ज़मीन वैसे छोड़ दी गई है, बारिश होती है, खेतों में घास उगाती है, तो पूरे गांव के लोगों जिसका भी जानवर आए आप वहाँ चरने चले, कोई उसको रुकावट नहीं होती थी। तो ये अरब के में ये दस्तूर था, कब्ज़ा कर लेते थे। अब अगर कोई और अपने जानवरों को वहाँ चराना चाहता तो जाने नहीं देते थे, और अगर जाए कहीं इतना उजरत देंगे, इतना पैसा देंगे, तब तो आपका जानवर यहाँ चर सकता है। इस्लाम ने इसको ख़त्म कर दिया, फरमाया ला हिमा
الا للہ ولرسولہ، صرف اللہ اس کے رسول کو اختیار ہے کہ وہ اپنی چراگاہ مخصوص کر لیں۔ کیا مقصد ہے؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ لیکن اللہ کا حکم ہے، یعنی نبی علیہ السلام جو جہاد میں جانے کے لیے بیت المال کے اونٹ بکریاں گائیں، ایسے بہت ساری آج صدقات ہیں، یا جہاد کے لیے تیار کیا گیا ہے، یا غریبوں کے لیے صدقات خیرات کے ہیں، تو اب وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بیت المال میں تھے جانور، اب وہ کہاں جائیں چرنے کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی اجازت دی ہے، اسلام نے اجازت دی ہے کہ اللہ کے رسول اپنے جانوروں کو چرانے کے اپنا یعنی بیت المال کے جو یا جہاد کے اونٹ وغیرہ ہیں، وہ ان کے لیے ایک چراگاہ اپنے لیے خاص کر لیں تاکہ کوئی اور وہاں اپنا جانور نہ لے جائے۔ تو یہ نبی کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہوتی، بلکہ یہ قوم میں کے فائدے کے لیے، جو جہاد کے لیے یا صدقات اور خیرات کے لیے ضرورت کے لیے جو جانور بیت المال کے ہیں، ان کے چرانے کے لیے کوئی جگہ اگر خاص کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ہر آدمی اپنا اپنا کوئی چراگاہ نہیں کر، سرکاری یاد رکھنا بنجر زمینیں جائیں، جیسے جنگلوں کی بنجر زمینیں پڑی ہوئی ہیں، کوئی انسان آ کر کے کہ نہیں اتنے علاقے سے میرے جانور چریں گے، ہماری بکریاں رہیں گی، ہمارے گائے یہاں کے چرے گی، کوئی اور اپنا نہیں لا سکتا، یہ اس کی خریدی ہوئی زمین ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو بنجر اور لاوارث زمین اور جنگلوں میں پڑی ہوئی ہے، اس میں کسی بھی انسان کو اپنے لیے خاص کر لینا اور غیروں کے جانوروں کو محروم کر دینا جائز نہیں ہے۔ یہ بات واضح ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کو یہ اختیار ہے کہ بیت المال میں یا مال غنیمت میں جو آئیں، جہاد کے لیے جو اونٹ ہوں، عوام کے لیے جو صدقات اور خیرات کے جانور ہوں گے، تو ان کے سیفٹی اور ان کے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی اجازت دی ہے کہ اللہ کے رسول جہاں چاہیں ایسی بنجر زمین اور لاوارث زمین یا جنگل کو ان جانوروں کے لیے خاص کر لیں، وہاں کسی عام لوگوں کا جانور نہ جائے، یہ ایسا ہوگا۔ لیکن جنگل میں یا عام بنجر زمینوں میں اللہ اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں کہ کوئی جگہ اپنے لیے خاص کر لے، نہیں، کسی کے جانور کو روک نہیں سکتا، کھلے ہوئے جس کے بھی جانور گاؤں بھر کے چاہیں لائیں، کھلائیں پلائیں اور وہاں چھوڑ جائیں، یہ سب کے لیے آزادی ہوگی۔ کوئی جیسے جاہلیت میں جہاں تک کتا گیا خاص کر لیا اپنے جانوروں کے لیے، یہ نہیں خاص کر سکتا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حما، اور اردو میں چراگاہ، یعنی وہ جہاں انسان جانوروں کا چارہ ہوتا ہے، ملتا ہے۔ اب اس میں درخت بھی ہو سکتے ہیں، گھاس بھی ہو سکتی ہے، وہ سارے چارے بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی حدیث کے روشنی میں بہت سارے اہل علم نے کہا کہ بادشاہ وقت جو ہوتا ہے، خلیفہ ہو یا جو بادشاہ وقت ہوتا ہے یا حاکم جو ہوتا ہے، اس کو بھی اختیار دیا گیا ہے کہ ہاں وہ بھی اپنی چراگاہ خاص کر لے، اپنا علاقہ خاص کر لے۔ کیوں؟ وہ بھی گھوڑا رکھے گا، یہ جانور رکھے گا، تو ہی جہاد وغیرہ کے کام کے لیے اسے کر سکتا ہے وہ۔ تو بادشاہ کے لیے ہے کہ اپنی جگہ خاص کر لے، لیکن عام طور پر لوگ نہیں خاص کر سکتے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ نقل کیا، لیکن ایک دوسری شکل اور ہے۔
آپ کی اپنی ملکیت ہے، آپ کی زمین ہے، دیکھتے ہوں گے جنگلات میں پڑے ہوئے، ہو سکتا ہے آپ نے بہت ساری زمین خرید رکھی ہو، اگر آپ کی ملکیت کی وہ زمین بنجر لاوارث نہیں ہے، آپ کے اپنی زمین آپ کی ملکیت میں، اب آپ اس کے اندر اپنے جانوروں کے لیے چراگاہ بنا دیں تاکہ آپ کے جانور وہاں آئے چریں، تو آپ اپنی ملکیت میں بنائے ہیں، کسی کو وہاں اور لانے کی اجازت نہیں جب تک کہ آپ اجازت نہ دے دیں۔ لیکن یہ جو حدیث آئی ہے یہ اپنی مملوکہ زمین میں نہیں بلکہ عام جنگل اور لاوارث زمین کے اندر۔ وعنہ، اور انہی سے حدیث مروی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا ضرر ولا ضرار، یہ حدیث سے پہلے بھی گزر چکی ہے، لا ضرر ولا ضرار، رواه احمد وابن ماجہ۔ یہ اسلام کا ایک اصول ہے، اسلام کا ایک اصول ہے اور بہت بڑا ایک قاعدہ ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ خود اپنا نقصان کرو، یعنی یہ کسی کو نہ تم نقصان اپنی ذات سے پہنچاؤ اور نہ اپنا کوئی نقصان و خسارہ کرو۔ اس باب میں یہ حدیث نقل کر کے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ چراگاہ کی بات جو چل رہی تھی یا مردہ زمین کو زندہ کرنے آباد کرنے کی، نہ تم اس معاملے میں کسی کی زمین پر قبضہ کرو اور نہ تمہارے زمین پر کوئی آ کے قبضہ کرے، یعنی نہ نقصان اٹھاؤ اور نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ۔ اس حدیث کو امام احمد ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور اسی مفہوم کی حدیث ابن ماجہ میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث اپنی معطا میں بھی اس طرح سے نقل کی ہے لیکن مرسل۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احاط حائطا على ارض فهي له، رواه ابو داود وصححه ابن الجارود۔ سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی زمین کو زندہ کرنے کی ایک شکل ہے۔ زمین زندہ یعنی بنجر لاوارث زمین کو آباد کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اس طرح سے بھی آباد کرے گا تو اس کا مالک بن جائے گا۔ حدیث کے راوی سمرہ ابن جندب مشہور صحابی ہیں، سمرہ ابن جندب، اور یہی وہ صحابی ہیں جو جنگ کے اندر اتنا ہلکی پھلکے تھے، قد چھوٹا تھا، نبی علیہ السلام سب کو جنگ میں شریک ہونے کی اجازت دے رہے تھے، یہ آئے تو ان کو لوٹا دیا گیا، تم چھوٹے ہو جاؤ۔ اب بہت ان کو عجیب سا لگا، کھڑے رہے، اللہ سن کیا بات کیوں رہے اللہ رسول، اس کو آپ نے اجازت دی ہے؟ ہاں یہ بڑا ہے، کہا کہ کچھ ہم اس کو شکست دے دیں گے، آپ کشتی کرائیں، کشتی کرائے تو واقعی سمرہ ابن جندب نے اس کو اٹھا کے پٹک دیا۔ تو اللہ کے رسول فرق چلو تم کو بھی جہاد کی اجازت۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھو جب ایمان مضبوط ہو تو بچوں کے اندر بھی حوصلہ ہوتا ہے۔ سمرہ ابن جندب کہتے ہیں کہ اللہ رسول فرمایا من احاط حائطا علی ارض فہی لہ، جس شخص نے کسی لاوارث غیر آباد بنجر زمین میں احاطہ چاروں طرف سے گھیر لیا تو یہ زمین بھی اس کی ہو گئی، یعنی آباد کرنے کے طریقہ یہ بھی ہے۔
آپ نے ابھی مکان نہیں بنایا, وہاں کوئی باغ نہیں لگایا, لیکن آپ نے سوچا کہ یہ اتنی زمین گھیر لیتے ہیں, یہاں باؤنڈری کھینچ لیتے ہیں, اور جب حالات اچھے ہوں گے تو یہاں مکان بنائیں گے یا باغات لگائیں گے. ابھی تو آپ اگر آپ نے احاطہ گھیر لیا اور راستہ آنے جانے کے بند کر حصہ الگ کر لیا احاطہ گھیر کر کے, تو اللہ رسول فرمایا یہ زمین اس کی ہوگی, اس کا مالک ہو گیا, اب کوئی چھین نہیں سکتا. اب جب چاہے اس پہ مکان بنائے, جب چاہے اس کو آباد کرے, جب چاہے اس پہ باغات لگائے, یہ زمین اس کی ہو جائے گی. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا, اور ابن الجارود نے, امام ابن الجارود رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. مفہوم تو بالکل واضح ہے, یعنی آباد کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے, نہ باغ لگایا نہ گھر بنایا, بس صرف باؤنڈری گھیرے لی کہ یہاں تک ہے, اور جب ہم آئندہ ہم دیکھیں گے پیسہ آ گیا تو مکان بنائیں گے, اب کچھ بنے تو اس کی ملکیت ہو گئی. وعن عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لمعصیته, رواہ ابن ماجہ باسناد ضعیف. عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, زمین کو آباد کرنے کے ایک طریقہ یہ بھی ہے, کیا کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا من حفر بئرا فلہ 40 ذراعا عطنا لمعصیتہ, جس شخص نے کسی بنجر لاوارث زمین پر کنواں کھود لیا, کنواں کھود لیا, تو اب اس کے ارد گرد 40 ہاتھ زمین کا بھی وہ مالک ہو جائے گا. زرا 40 یعنی پورا احاطہ ہو جائے گا, ایک طرف نہیں چاروں طرف, اس کے جانوروں کے لیے. کیا مطلب ہے؟ اگر کسی نے بنجر زمین میں, جنگل ہے, لاوارث زمین ہے, پڑی ہوئی ہے, اپنے جانوروں کو سارے لوگ اپنے جانوروں کو چراتے ہیں, اور جنگلوں کی لکڑیاں وہ کاٹ کے سب لایا کرتے, سب ہوتا ہے. تو اگر کسی نے اپنے جانور جو وہاں چراتا ہے اسی میں سے کسی نے, یا اور کوئی آدمی مستقبل اس کا کوئی پروگرام ہو, اس نے وہاں کنواں کھود لیا, کنواں کھود کر کے پانی کا انتظام کر لیا, تو اب کنویں کا مالک بھی ہو گیا, اور کنویں کے چاروں طرف 40 ہاتھ کی زمین بھی اس کی ملکیت ہو جائے گی, کسی کو دخل دینے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ عطن کیا ہے؟ یعنی وہاں جانور جو ہوتے ہیں جہاں ان کو رکھتے ہیں, اب کنواں ہے تو وہاں جانور بھی آئیں گے پانی پینے کے لیے, تو اگر وہیں اس کے لیے اتنی اجازت نہ دی جائے تو جانور کہاں باندھے گا, کہاں کھلائے گا, کہاں پلائے گا, پانی کہاں سے لا کے دے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 ہاتھ زمین اس کے چاروں طرف سے اور اس کو دے دی جائے گی, اس کی ہو جائے گی, تاکہ اپنے بکریاں, اپنے جانور, اپنے اونٹ جو بھی ہیں وہاں پالتا ہے, تو وہاں پانی مین چیز پانی ہے, چارہ تو لائے گا یا جنگل میں چر لیں گے, لیکن وہاں اگر باندھتا ہے تو پانی کہاں پئیں گے, پانی آرام کہاں کریں گے, بیٹھیں گے وہاں. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 ہاتھ زمین چاروں طرف اس کو اور دے دی جائے گی.
ये कुआं भी उसकी मिल्कियत में होगा। याद रखिए, कुआं उसने खोदा है ना, कुआं खोद करके आबाद किया, ज़मीन का मालिक हो गया, कुएं का मालिक हो गया। अब आसानी के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया 40 हाथ चारों तरफ से ज़मीन और उसका हक बन गया, ताकि जानवरों को पानी पिलाने, बांधने, चारे का इंतजाम वहाँ करे, कोई तकलीफ उसको ना हो। ये हदीस इब्न माजा की है और सनद में इसके ज़ुअफ़ आया हुआ है। अलकमा बिन वाइल अन अबी है, अलकमा बिन वाइल अन अबी है रज़ी अल्लाह अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़तअहु अर्दन बिहज़रमूत, रवाह अबू दाऊद व तिरमिज़ी व सह्हहु इब्न हिब्बान। यहाँ उसी सिलसिले की ज़मीन को आबाद करने की एक शक्ल और है जो यहाँ बयान की गई है। हदीस के रावी हैं अलकमा बिन वाइल इब्न हुज्र, वाइल इब्न हुज्र, अलकमा अपने वालिद वाइल से रवायत करते हैं। अलकमा के वालिद वाइल इब्न हुज्र थे, ये यमन के शहजादे थे, शाही ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ था और इनका बड़ा नबी अलैहिस्सलाम ने इनकी बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस शहज़ादे के दिल में ईमान की, इस्लाम की मोहब्बत डाली और हज़रत मुआद इब्न जबल वगैरह जब जा कर के यमन में दावत का काम कर रहे थे तो उस वक्त इनको पता चला, तो इनके दिल में ईमान और इस्लाम की मोहब्बत और नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात का बड़ा शौक़ पैदा हुआ। जब ये यमन से निकल रहे थे तभी अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम के पास वही भेज दी और जिब्रील अमीन आए, बताया कि वाइल इब्न हुज्र शहज़ादा जो है वो आपसे मुलाकात के लिए अपने यहाँ से निकला हुआ है। नबी अलैहिस्सलाम को बहुत खुशी हुई, इसलिए अल्लाह रसूल ने फरमाया हज़रा ताइअन राग़िबन फ़िल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला वह बक़ियतु अबनाइल मुलूक। आपने लोगों को बताया वाइल इब्न हुज्र निकल गया है, न उसको माल की ज़रूरत, न दौलत की ज़रूरत, न किसी चीज़ की कभी, बादशाह है, शहज़ादा है वो, सिर्फ वो बेचारा आ रहा है। अल्लाह अकबर, आने का मकसद सिर्फ है ताइअन, अल्लाह उसके रसूल की फरमा बरदारी, राग़िबन फ़िल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल फ़ी रसूलिही, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत उसको मजबूर कर दी आने के लिए। और दुनिया के बादशाहों का सबसे बेहतरीन और शरीफ ये नौजवान शहज़ादा है। इंतज़ार होता था, सब लोग पेशीन गोई मालूम हो गई कि निकला है, शहज़ादा कब मदीना पहुँचेगा। यहाँ तक कि जब मदीने में दाखिल हुए तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको अपने करीब बैठाया, चादर बिछाया को बैठाया, अपने बाजू में रखा और लोगों से उनकी बड़ी तारीफ़ की कि लोगों ये इस तरह से आए हुए हैं
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام و دولت سے نوازا ہے. تو ایک عرصے تک تھے. پھر نبی علیہ السلام نے مزید ان کی حوصلہ افزائی دلجوئی کے لیے یمن میں ایک بڑی زمین کا علاقہ، ایک بڑا علاقہ ان کو بطور گفٹ کے دے دیا تھا. یعنی حکومت کی طرح سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اجازت دے رکھی تھی، یا آپ کے بعد خلیفہ حکومت اگر کسی کو حکومتی چیزیں، زمین ہو، اگر کسی کی کارکردگی یا کسی کی عزت افزائی، حوصلہ افزائی کے طور پر اگر وہ کچھ دینا چاہے، زمین دینا چاہے یا اور کچھ دینا چاہے تو شرعاً کوئی مدعا کا کوئی حرج نہیں ہے. جیسے کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے دیا تھا، فرمایا اقطع ارضا بحضرموت. حضرموت میں ایک بڑا علاقہ زمین کا ان کو دے دیا تھا ان کے نام. اور پھر نبی علیہ السلام نے حضرت معاویہ کو ان کے ساتھ بھیجا تھا، جاؤ تاکہ نشان لگا کر کے دے دو. تو اس طرح سے بھی جائز ہے. اسی پر بات کو ختم کرتے ہیں. کچھ باتیں رہ گئی ہیں جس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے، اور اس سلسلے کی اور کچھ باتیں ہیں جن پر مزید گفتگو ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. کیا بنجر زمین جو ہے آدمی خود سے جتنا وہ قبضہ کر لے گا تو اس کی ہو جائے گی. ان کا سوال یہ کہ کیا اگر ہم اتنی بنجر زمین میں اگر ہم آباد کریں گے تو کیا حکومت ہمیں تنگ نہیں کرے گی؟ لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ. حکومت تنگ کرتی تو نہیں کریں، آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں. اور ویسے ہم نے دیکھا ہندوستان میں بہت سارے لوگوں سے تحت حکومت کے سے پیسے، بنجر زمینوں کو بہت بڑا حصہ انہوں نے قبضہ کیا ہے، ملا اور حکومت نے دیا ہے. غیر مجروح زمین اسی میں شمار ہے. ہاں وہی ہے، وہی ہے. اگلا سوال یہ ہے کیا ضعیف حدیثوں کو سیکھنا ضروری ہے؟ سیکھنا اس لیے ضروری کہ آپ کے پاس علم ہو. نہیں ہوگا تو اگر کوئی بیان کر دے گا تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ بارک اللہ. واضح ہے، سمجھ میں آیا؟